امام حسین ابن علی بیعت کے مطالبے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے مدینہ اور کربلا معلیٰ تک جن جن اہم مقامات اور کس تاریخ کو آپ وہاں پہنچے ان کی تفصیل آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ 15 رجب معاویہ بن ابی سفیان کی موت ہوتی ہے۔ 28 رجب حسین بن علی حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے مکہ روانگی اختیار کرتے ہیں۔ 3 شعبان حسین بن علی کے قافلے کا مکہ میں داخلہ ہوتا ہے۔ 10 رمضان المبارک عبداللہ بن مسمع حمدانی اور عبداللہ بن وال کے توسط سے حسین بن علی کے لیے کوفیوں کے پہلے خطوط کی وصولی۔ 12 رمضان المبارک قیس بن مشہر سیداوی، عبد الرحمن بن عبداللہ ارجی اور عمارہ بن سلولی کے توسط سے امام حسین کو 150 خطوط کی وصولی ہوتی ہے۔ 14 رمضان المبارک بانی بن بانی سبیع اور سعید بن عبداللہ حنفی کے توسط سے کوفہ کے عمائدین کی طرف سے خطوط وصول ہوتے ہیں۔ 15 رمضان المبارک مسلم بن عقیل مکے سے امام حسین کے ایلچی کی حیثیت سے کوفے کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ 5 شوال المکرم مسلم بن عقیل کا کوفہ میں داخلہ ہوتا ہے۔ 8 ذو الحجہ امام حسین حج کو عمرے میں بدل کر مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج کوفہ میں مسلم بن عقیل کا خروج اور قیام ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج ابطحہ کے مقام پر بصرہ سے آنے والے ایک دوست اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ آئے اور امام کے ساتھ ہوئے۔ 10 ذی الحج تنعیم کے مقام پر امام نے یمنی قافلے کے کچھ اونٹ کرائے پر لیے۔ 11 ذی الحج صفح کے مقام پر فرزدق نامی شاعر سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ امام کو کوفہ کے حالات بتاتا ہے۔ 12 ذی الحج وادی عتیق کے مقام پر عبداللہ بن جعفر سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اپنے دونوں بیٹے اون اور محمد امام عالی مقام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 13 ذی الحج وادی صفرا کے مقام پر مجمع بن زیاد جہنی اور عباد بن مہاجر جہنی سے ملاقات ہوتی ہے۔ 14 ذی الحج مقام ذات عراق پر بشر بن غالب نے ملاقات کی اور کہا کہ کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر لالچ کی وجہ سے تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ 15 ذی الحج بطن روما کے مقام پر قیس بن مسہر سیداوی یا عبداللہ بن یقطر کو ایلچی بنا کر امام اہل کوفہ کی طرف ایک خط ارسال کرتے ہیں۔ 16 ذی الحج فید یا فائد کے مقام پر ایک دن کے لیے کاروان حسینی قیام کرتا ہے۔ 17 ذی الحج اجفر کے مقام پر عبداللہ بن مطیع سے امام کی ملاقات ہوتی ہے۔ 18 ذی الحج خزیمہ کے مقام پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سحر کے وقت حاتب غیبی سے ایک آواز سنی جس میں اہل قافلہ کی شہادت کی بشارت تھی۔ 20 ذی الحجہ شقوق کے مقام پر کوفہ سے آئے ایک مسافر سے امام وہاں کے حالات دریافت کرتے ہیں۔ 21 ذی الحج زرود کے مقام پر زبیر بن قین کو ہمراہی کی دعوت دی جاتی ہے جو وہ بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ 22 ذی الحج ثعلبہ کے مقام پر امام کو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ 23 ذی الحج زبالہ کے مقام پر جناب مسلم کا وصیت پر مشتمل ایک خط ملتا ہے جس سے جناب مسلم اور ہانی کی خبر کی شہادت کی تصدیق ہوتی ہے۔ 24 ذی الحج القاء کے مقام پر عمرو بن لوازن نے امام سے ملاقات کی اور کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا۔ 25 ذی الحج بطن اقبا کے مقام پر امام نے ایک ہولناک خواب دیکھا کہ آپ پر کتے بھونک رہے ہیں۔ 26 ذی الحج شراف کے مقام پر امام نے حکم دیا کہ قافلے کے جوان زیادہ سے زیادہ پانی ساتھ لے کر چلیں۔ 27 ذی الحج جبل ذو حسم کے مقام پر حر بن یزید تمیمی کے پیاسے لشکر کا سامنا ہوا اور امام نے حکم فرمایا انسانوں اور جانوروں کو مکمل سیراب کیا جائے اور حر نے لشکر سمیت امام کی ابتدا میں نماز پڑھی اور امام نے ان سے خطاب بھی فرمایا۔ 28 ذی الحج عزیب اللہجانات کے مقام پر نافع بن بلال بجلی، مجمع بن عبداللہ عائدی، عمرو بن خالد اور ترمع بن عدی امام کے لشکر سے آ ملے۔ مولا نے راستہ بدلا اور قادسیہ کی طرف چلے گئے۔ 29 ذی الحج قطقطانیہ کے مقام پر عبداللہ بن حر جعفی سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام انہیں ساتھ دینے کی دعوت دیتے ہیں مگر وہ بد نصیب انکار کر دیتا ہے۔
یکم محرم الحرام سن 61 ہجری بروز بدھ قصر بن مقاتل کے مطابق ابن حر جعفی سے امام کی یہاں ملاقات ہوتی ہے۔ 2 محرم بروز جمعرات نینوا کے مقام پر امام کا قافلہ رک جاتا ہے۔ حسین بن علی کربلا معلی میں داخل ہوتے ہیں۔ 3 محرم الحرام عمر بن سعد اپنی 4000 نفری کے لشکر کے ساتھ کربلا میں وارد ہوتا ہے۔ 6 محرم حبیب بن مظاہر اسدی کے قبیلہ بنی اسد سے امام کے لیے نصرت کی درخواست اور اس کی دعوت پر انکار کیا جاتا ہے۔ 7 محرم الحرام امام علی مقام اور اصحاب و انصار پر پانی کی بندش کی جاتی ہے۔ 9 محرم الحرام ناسوا اور کربلا معلی میں شمر الجوشن کی آمد ہوتی ہے اور عمر بن سعد کا امام علیہ السلام کو اعلان جنگ اور آپ علیہ السلام کی طرف سے مہلت کی درخواست کی جاتی ہے۔ 10 محرم الحرام واقع عاشورہ اور امام علی مقام کی شہادت اور اہل بیت و اصحاب کی شہادت ہوتی ہے۔ 11 محرم الحرام اسیران اہل بیت کی کوفہ روانگی اور غازریہ کے قبیلے بنی اسد کے ہاتھوں شہدائے کربلا کی تدفین ہوتی ہے۔ 12 محرم اسیران اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچتا ہے اور ان کو 3 دن یہاں قید رکھا جاتا ہے۔ 15 محرم اسیران اہل بیت کی کوفہ سے شام روانگی ہوتی ہے۔ 1 صفر اہل بیت اور امام علی مقام کے سر مبارک کا شام میں داخلہ ہوتا ہے۔ 20 صفر 40 حسینی اور اہل بیت کی کربلا میں دوبارہ آمد ہوتی ہے اور وہ وہاں 3 دن قیام کرتے ہیں۔